ویلکم بیک۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کچھ دیر پہلے تقریر سے خطاب کیا ہے، آپ کو دکھاتا ہوں۔ شکریہ۔ بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموشی خاموشی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، میں سب سے پہلے میرے ہمسائے اعتزاز حسن نے ایک کامنٹ کیا، پہلے میں اپنی بات ادھر سے شروع کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ اپنی تقریروں میں اب دین کا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں پہلے یہ واضح اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا تو میں کبھی پولیٹکس میں نہ آتا، کیونکہ ایک آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا تھا، جس کو پولیٹکس کچھ دے ہی نہیں سکتی تھی، شاید ہی کسی پاکستانی کو اللہ نے اتنی شہرت اور سب کچھ دیا، تو مجھے تو پولیٹکس سے پہلے مل چکی تھی۔ میں صرف پولیٹکس میں ایک وجہ سے آیا تھا کہ میرا دین ہی نہیں، جو بھی اللہ نے دنیا میں پیغمبر بھیجے، ان کی جو بنیادی چیز کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ تقریباً سارے بھی جتنے اللہ کے پیغمبر، انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جتنا اللہ آپ کو نوازتا ہے، جتنی آپ کو نعمتیں بخشتا ہے، اتنی آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ آپ ان نعمتوں سے اپنے ملک میں انسانیت کی کیسے خدمت کرتے ہیں۔ یہ سارے اللہ کے دینوں کی بنیادی میسج ہے۔ تو دو طرز ہے زندگی کے، ایک آپ اپنے لیے جیے اور آسان زندگی ہے وہ، اور میرے لیے بڑی آسان زندگی تھی، اور ایک دوسرا ہے کہ آپ ذمہ داری باحیثیت انسان اپنی ذمہ داری اٹھائیں اور کوشش کریں کہ اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کی زندگی بہتر کریں۔ تو یہ دو مختلف، ایک مٹیریلسٹ وے آف لائف ہے اور دوسرا اسپریچول وے آف لائف ہے۔ تو میں تو اس لیے آیا تھا پولیٹکس میں، اور میں نے جب آیا تو اس سے کافی دیر پہلے اسٹڈی کیا کہ وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا مدینہ میں، تو وہ کیا چیزیں تھیں جو انہوں نے، وہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اس نبی کے راستے پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو، کیوں کہتا ہے اللہ؟ تو وہ میں نے آنے سے پہلے ہی اس نتیجے پہ پہنچ چکا تھا کہ اللہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے۔ سارا جو قرآن میں اللہ کا جو اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو خود کفیل ہے، اس کو تو ہم کوئی فائدہ نہیں اور نقصان پہنچا سکتے۔ تو ساری چیزیں قرآن کے اندر انسان کی بہتری کے لیے ہیں۔ آپ اس راستے پہ چلیں گے جو آپ نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ چلا جن کو نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو دوسرے راستے پہ چلے گئے، وہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ اس لیے جو وہ مدینہ کی ریاست کے 3 اصول تھے وہ لے کے چلا تھا آج سے میں 26 سال پہلے۔ خودداری، کبھی ایک مسلمان معاشرہ کسی کی غلامی نہیں کرتا، یہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، یہ آپ کو خوددار بناتا ہے۔ دوسرا کہ انسانی معاشرے میں انسانیت ہوتی ہے، جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دا فٹسٹ ہوتی ہے۔ انسان فرق یہ اس طرح ہے کہ وہ کمزور کی جتنی زیادہ انسانیت اتنی وہ مدد کرتا ہے کمزور کی، جانوروں کے معاشرے میں نہیں ہے۔ تو یہ سارے پیغمبروں نے بلکہ یہ انسانیت کی بات کرتے تھے۔ اور تیسری چیز ہے انصاف۔ یہ 3 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں جس پہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی۔
اس میں اور بھی بہت چیزیں تھیں، لیکن ان پرنسپلز کے اوپر باقی چیزیں بنی تھی. تو یہ آج سے 26 سال پہلے میں نے اپنی پارٹی کا منشور رکھا تھا اور تب میں پولیٹکس میں آیا تھا. اور کبھی بھی کوئی انسان اپنی زندگی کے 22 سال سٹرگل نہیں کرتا کسی چیز کے لیے اگر وہ کوئی ذاتی مفادات کے لیے ہو، جب جس کے پاس پہلے سب کچھ ہے. تو اس لیے میں کبھی کسی کے دین کے اوپر کامنٹ نہیں کرتا. کیا وہ ایتھیسٹ ہے، کیا وہ دینی ہے، جو ایگنوسٹک ہے، یہ انسان کے اوپر ہے. یہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ صرف ان سے بات کرو جو کہ صرف ایمان والے ہیں. ہمارا تو اللہ کا ایک تحفہ ہے میرے نظر میں کہ جس کو ایمان دے دے وہ تو سب سے زیادہ. اگر اللہ، میں اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ان کو اللہ ایمان دے، کیونکہ وہ سب سے بڑا اللہ کی بلیسنگ ہے، اس کا تحفہ ہے. اب میں آتا ہوں جی آج کا جو موضوع ہے، یہ کنیکٹڈ ہے ایکچولی میری جو 26 سال پہلے جس کی وجہ سے میں پولیٹکس میں نام رکھا تھا انصاف کی تحریک. کیونکہ میں اپنے تجربے سے، میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں تھا، میں نے تو صرف اپنی زندگی کا جو تجربہ تھا، جو ساری دنیا میں دیکھی، کانٹراسٹ دیکھتا تھا. آدھا وقت انگلینڈ میں یونیورسٹی میں گزارتا تھا، یونیورسٹی کے بعد کرکٹ کی وجہ سے آدھا وقت میں پاکستان گزارتا تھا. تو یہ سارا وقت میں موازنہ کر سکتا تھا دونوں معاشروں کا، جو اور شاید لوگ میرے سے بہت عقل والے لوگ ہوں گے، لیکن ان کو اس طرح کی اپرچونٹی نہیں تھی کہ جو میرے پاس تھی. تو میں اپنے تجربے کے اس کے اوپر پہنچا اس نتیجے پہ کہ اگر ایک معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے، وہ معاشرے میں خوشحالی نہیں آتی. ابن خلدون اپنی جو مسلمانوں کی بلکہ دنیا کا ایک اپنی ٹائم کا جس کو کہتے ہیں فادر آف ماڈرن ہسٹوگرافی، اس سے بڑا کوئی ذہن نہیں تھا. وہ لکھتا ہے کہ میری زندگی کا تجربہ قرآن پڑھ کے بھی اور زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک مقصد سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. اور یہ جو ونسٹن چرچل کی جو بات کی جاتی ہے جب برطانیہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تب کہتا ہے، وہ پوچھتے ہیں جی ہم بچ جائیں گے، اس نے کہا کیا اگر آپ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو آپ تباہ نہیں ہو سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ میں 26 سال پہلے اس تحریک انصاف کی تحریک کا نام رکھا تھا. رول آف لا جو ہے وہ فنڈامنٹل چیز ہے جو فرق کرتا ہے معاشروں میں. ابھی رول آف لا انڈیکس کی بات کر رہے تھے گوندل صاحب کہ ہم 130 نمبر پہ ہیں، دنیا میں 130 نمبر پہ ہیں. سوئٹزرلینڈ دنیا میں نمبر 1 پہ ہے. رول آف لا انڈیکس پہ سوئٹزرلینڈ نمبر 1 پہ ہے، ہم 130 پہ ہیں. سوئٹزرلینڈ کے کیونکہ میں نے سوئٹزرلینڈ دیکھا ہوا ہے، اس کی صرف کمال ایک ہے کہ ان کے زبردست پہاڑ ہیں. پہاڑوں کے اوپر لوگ جاتے ہیں، ٹورزم ہوتی ہے، سردیوں میں اسکیئنگ ہوتی ہے. اور ہمارا جو پہاڑ ہیں دگنے ہیں سوئٹزرلینڈ سے، ہمارا ناردرن ایریا سوئٹزرلینڈ سے دگنا ہے. جو خوبصورتی ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن سوئٹزرلینڈ خوشحال ہے. صرف اپنی پہاڑوں کی ٹورزم سے سوئٹزرلینڈ $60 ارب سال کا کماتا ہے. $60 ارب، چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ. ہماری ساری ملک کی ایکسپورٹس ہماری تاریخی تھی $30 ارب، $31 ارب یا $32 ارب. ان کو صرف ٹورزم سے $60 ارب ملتا. سوئٹزرلینڈ ٹورزم سے پیسے اس لیے نہیں بناتا کہ ان کی ملک میں خوبصورتی زیادہ ہے، وہ اس لیے بناتا ہے کہ وہاں رول آف لا ہے، وہاں کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اس ملک کے اندر ان کی عدالتیں انصاف کرتی ہیں. اس کے ملک کے اندر جو عام شہری ہے اس کو اس کے ملک کا قانون مکمل طور پہ تحفظ دیتا ہے طاقتور سے. اور جب ایک کمزور انسان کو اس کے ملک کا انصاف کا نظام تحفظ دیتا ہے، وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے.
تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی سمجھنی ہے کہ صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. بڑے کام صرف آزاد انسان کرتے ہیں. غلام ملک کے اندر بھی اگر ایک انسان آزاد ہو وہ اس ملک میں بھی اوپر چلا جاتا ہے. میں ہمیشہ دو انسانوں کی بات کرتا ہوں جو غلام ہندوستان میں بڑے ہوئے, قائد اعظم اور علامہ اقبال. آزاد ذہن تھے. فلسفہ دیکھیں علامہ اقبال کا, شاید میں نہیں سمجھتا, میں کوئی اتنا بڑا اسکالر نہیں ہوں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے 500 سال میں کوئی مسلمان ذہن اس قابل تھا, اتنا بڑا ذہن تھا جو علامہ اقبال تھے. اور قائد اعظم سارے برٹش انڈیا کے اندر سب سے قابل لائر سمجھے جاتے تھے, سب سے زیادہ ان کی فیس ہوتی تھی. اعظم کا دیکھ لیں کہ وہ ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد ذہن تھا, جو وہ آزادی کی بات کرتے تھے, جو ان کی رسپیکٹ تھی, خودداری تھی. میں اب ذرا ماڈرن کئی دفعہ کہتا ہوں کہ وہ جو شہباز شریف کا ایک میں ٹیپ چلاتا ہوں کہ ہم بھیک نہیں مانگنے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں. قائد اعظم کو سنیں ذرا آپ, اس کی ساری آپ تقریریں سنیں, ان کے مخالف کے کامنٹ سنیں قائد اعظم کے اوپر. تو یہ بڑے کام صرف آزاد ذہن کرتے ہیں. جو انوویشنز اور انوینشنز ہیں وہ صرف آزاد ذہن کرتا ہے. غلام ذہن صرف اچھا غلام بنتا ہے. اور ڈفرینٹ قسم کی آزادیاں جو میں تحریک حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں اس میں مختلف قسم کی ہے. آج ہم صرف وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں جو کہ آزاد عدلیہ, جو رول آف لا امپلیمنٹ کرتی ہے اور جو قوم کو, لوگوں کو آزاد کرتی ہے, طاقتور کے ظلم سے آزاد کرتی ہے. یہ جو فیوڈل کلچر ہے, فیوڈل کلچر کیا ہے؟ کیوں ایک وقت ہوتا تھا کہ اوپر سے انویڈر آتا تھا, جیسے ہی افغانستان سے گزرتا تھا سیدھا وہ پہنچتا تھا دلی تک, کوئی راستے میں اس کو رکاوٹ نہیں ہوتی تھی, کیونکہ فیوڈل سسٹم کے اندر لوگ غلام ہیں. تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ کوئی باہر آئے, کیونکہ جو اوپر آئے یا جائے. بابر کے اوپر یہ, بابر کی ایک جو پہلا مغل بادشاہ جب آیا تھا تو اس کے اوپر یہ ایک انسیڈنٹ بتایا جاتا ہے کہ وہ جب آیا تو اس نے ایک چھوٹی سی پہلے ریڈ کیا, فتح کرنے سے پہلے اس نے ایک ریڈ کی پانی پت سے پہلے سیالکوٹ کے پاس. تو کہتا ہے ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی, یہ جیت گئے. تو کہتا ابھی وہ شام کو بیٹھا دیکھ رہا تو تھوڑی دور, لڑائی سے تھوڑی دور ایک کسان اپنا ہل چلا رہا ہے. وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ کوئی باہر سے فوج ہے یا لڑائی ہوئی ہے. وہ کسان کو بلاتا ہے شام کو, کہتا ہے تم بڑے دلیر آدمی ہو گئے کہ تمہیں فرق ہی نہیں پڑا کہ باہر سے کوئی فوج ہے یا لڑائی. وہ کہتا ہے میرا کسان, میرا حل چلتا رہا, مجھے کیا فرق پڑتا ہے کون آئے کون جائے, کیونکہ وہ تو آزاد ہی نہیں تھا. کیوں سارا قبائلی علاقہ اور افغانستان کیوں ہمیشہ اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ آزاد ہیں. ان کا جو سسٹم ہے, جرگا سسٹم, وہ بیسکلی ریپرزینٹ کرتا ہے. ان کی جوری سسٹم بھی بن جاتا ہے, ان کو انصاف بھی مل جاتا ہے, اور ان کی آواز بھی ہوتی ہے, وہ پھر لوکل گورنمنٹ بھی بن جاتی ہے. تو وہ ہمیشہ لڑتے تھے. جو آتا ہے افغانستان میں وہ ہمیشہ وہ لڑنا اپنے آزادی کے لیے لڑتے ہیں. قبائلی علاقے 80 سال انگریز کے خلاف قبائلی علاقے میں لڑتے رہے لوگ, کیونکہ ان کا سسٹم آزاد تھا. آزاد, جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ فیوڈل سسٹم جس کے اندر طاقتور کے لیے قانون, کمزور کے لیے دوسرا, اس کے اندر کبھی اس معاشرے کا پوٹینشیل اوپر نہیں آتا. تو کیونکہ میں نے مغرب میں اور یہ سارے انگلینڈ, سوئٹزرلینڈ, یورپ, آسٹریلیا وغیرہ دیکھے ہوئے تھے, امریکہ, تو میں بڑی پہلے اس نتیجے پہ آ گیا تھا کہ جب تک ہمارے ملک کے اندر ہمارا انصاف کا نظام نہیں ٹھیک ہوتا, جو اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں پاکستان کو, ہمیں خود بھی نہیں اندازہ, مجھے بھی پوری طرح اندازہ نہیں تھا جب تک میں 3.5 سال پرائم منسٹر نہیں بنا, کہ اللہ نے ہر قسم کی اس ملک میں ہر قسم کی نعمتیں بخشی ہیں. کسی ایک بھی ہم اٹھا لیں تو ہم اوپر جا سکتے ہیں. اور تو چھوڑے جو منرلز ہیں پاکستان میں, مدنیات ہیں, ہم صرف اسی پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, وہی پاکستان کو اٹھا سکتے. ٹورزم پہ کانسنٹریٹ کر, وہاں اٹھ سکتا ہے. ایگریکلچر کے اوپر ہمارا جو زراعت ہے, اس میں ہم صرف ماڈرن ٹیکنیکس ہی لے آئیں, اسی میں ملک اٹھ سکتا ہے. انڈسٹری میں ہمارا انیشیٹو ہے, باہر پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں,
ہمارا 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھے جن میں ٹاپ کلاس پروفیشنلز ہیں, انٹرپرینرز ہیں, پروفیسرز ہیں, ہر قسم کا ایکسپرٹ باہر بیٹھا ہوا ہے. لیکن ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے. قرضوں کی کیرسن پھیلتی جا رہی ہے. جب تک کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آتی, ہم اس ملک میں ڈالرز نہیں آتے. ہم نے 2 طرح تو ڈالرز ریکارڈ منگوائے تھے. ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ تھی, ریمیٹنسز ریکارڈ تھی, لیکن جو انویسٹمنٹ تھی جس سے اصل میں پاکستان اٹھ رہا ہے, اس کے سب سے بڑی رکاوٹ اس کے سامنے رول آف لا نہیں ہونے کی ہے, کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہے. بڑے بڑے انویسٹر ڈرتے ہیں جو میس لیول پہ جو آپ کے اوورسیز انویسٹرز ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ پاکستانی انویسٹمنٹ کر دیں, 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ بھی انویسٹ کر دیں, پاکستان کو کوئی کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں, کوئی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. تو پوچھے وہ انویسٹ کیوں نہیں کرتے؟ سب سے بڑا ان کا پرابلم یہ ہے کہ جہاں جیسے ہی وہ پھنستے ہیں عدالتوں میں, ان کو کوئی اعتماد نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا, ہماری انویسٹمنٹ بچے گی. میں اس چیز پاکستانی سے پیسے اکٹھے کرتا تھا شوکت خانم کے لیے, پھر تحریک انصاف کے لیے. تو مجھے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جب پلاٹ بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے. کون فیکٹری لگائے گا, کون بزنس شروع کرے گا؟ وہ دبئی میں جا کے بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہاں بزنس نہیں کرتے. کیونکہ جب ایک پلاٹ کے اوپر, پلاٹ سے زیادہ سیف چیز کیا ہے, اس کے اوپر ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ اس کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں. عدالتوں کے وہ چکر لگاتے ہیں. کوئی طاقتور آ کے قبضہ گروپ آ کے, اچھا قبضے گروپ بھی سمجھ گئے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی کون سا پراپرٹی ہے, وہ بیچارے خرید کے واپس جاتے ہیں, پیچھے سے قبضہ ہو جاتا ہے. تو جب آپ ایک سیف انویسٹمنٹ پلاٹ کے اوپر بھی آپ لوگوں کے قانون کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا, تو کیسے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے جو کہ اس ملک میں اتنی آ سکتی ہے؟ کیونکہ جو اوورسیز پاکستانیز کے پاس جس وقت جو ان کے پاس ڈالرز پڑے ہوئے ہیں, جتنا پاکستان کا قرضہ ہے اس سارے قرضے سے زیادہ ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانی کے. اور میں ان کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے یہاں کے ڈالرز, میں بات کر رہا ہوں جو انہوں نے باہر کمائی کی تھی جو پاکستان آ سکتا ہے. تو میری پہلی چیز یہ کہ ہمارا جو آج پاکستان کا مستقبل ہے, فیوچر جس طرف ہم جا رہے ہیں, یہ لازم ہے کہ اگر ہم رول آف لا اس ملک میں نہیں اسٹیبلش کرتے, ہم کبھی بھی اس ملک کو اس دلدل سے نہیں نکال سکتے. ہماری جو معیشت ہے, میں تو پہلے اس کی طرح معیشت کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یہ کبھی بھی پراسپر نہیں کر سکتی جب تک کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں آتا, ہم اسٹیبلش نہیں کرتے. جو انویسٹر ہے اس کو اعتماد نہیں ہوتا ہماری کانٹریکٹ انفورسمنٹ کے اوپر. یہ نمبر 1 میری چیز ہے. نمبر 2, انسان کا جو پوٹینشیل ہے اس ملک میں وہ کبھی ریلیز نہیں ہوگا جب تک کہ انسان کو ہم پروٹیکشن نہ دیں, جب اس کے بنیادی حقوق کو ہم پروٹیکٹ نہ کریں. اب کہ ہم اپنے ملک میں جدوجہد کریں, یہ پاکستان کی فیوچر کی جنگ ہے. یہ جو آپ انصاف کی جو تحریک ہے اس ملک میں رول آف لا قائم کرنے کے لیے, یہ ملک کا فیوچر ہے. یا ایک طرف یا ملک ادھر جائے گا اور یا دوسری طرف تباہی کی طرف جائے گا. اگر اسی طرح اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہ ہوئی, میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ معاشی تباہی سے بچ سکتے. کوئی کسی کے پاس آنسر نہیں ہے. وہ بڑا سنا تھا جی, بہت بڑا جینیس تھا شہباز شریف, لوگوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ اشتہاروں کے اندر ہی وہ جینیس تھا. ساری ترقی اشتہاروں میں تھی. جب سے وہ آیا, مجھے یہ بتا دے کہ ان کے پاس کون سا روڈ میپ ہے. یہ جو ہم قرضے لیتے جا رہے ہیں, گروتھ ریٹ کم ہوتی جا رہی ہے, انڈسٹری سکڑتی جا رہی ہے, کسانوں کے پاس اتنی زیادہ مہنگائی کر دی ہے, بجلی کی دگنی قیمت کر دی ہے بجلی کی, کسانوں کے پاس ٹیوب ویل چلانے کے پیسے بل آ رہے ہیں, عام بیچارہ مڈل کلاس سفید پوش برے حالات ہیں لوگوں کے, سکڑ رہی ہے, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. تو ہمارے پاس کدھر سے ویلتھ کریشن ہوگی کہ ہم یہ قرضے واپس کریں؟
کدھر سے دولت میں اضافہ ہوگا کہ اگر آپ کی انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے, بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, باہر سے جو دولت ریمیٹنسز آنی تھی ان کی وہ ڈراپ ہو گئی ہیں, تو کدھر سے پاکستان کے پاس پیسہ آئے گا یہ قرضے یہ جو لے رہے ہیں اور قرضے؟ کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو معاشی طور پہ ٹھیک کرنا ہے تو یہ ایک بڑی, یہ ساری اوور آل پکچر کے اندر جس کے اندر قانون کی حکمرانی آنی پڑے گی, جس کی وجہ سے انویسٹر آئے گا پاکستان میں, اور پھر نہ ہی ڈیموکریسی آ سکتی ہے. ڈیموکریسی اور رول آف لا ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ اگر الیکشن کروا دیں ایک ملک کے اندر جدھر رول آف لا نہیں ہے, جمہوریت آ ہی نہیں سکتی. جو طاقتور ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس 2 نمبر پیسہ, وہ اوپر آ جائے گا. کیسے مقابلہ کرے گا ایک آدمی, پڑھے لکھے لوگ کیسے مقابلہ کریں گے اس کا جس کے پاس مسل بھی ہے, اس کے پاس جو سندھ کے اندر, آج مجھے بتائیں سندھ کے اندر کون سی جمہوریت ہے؟ جو ان کے یہ پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, 15% لوکل گورنمنٹ میں لوگ کھڑے ہی نہیں ہوئے کیونکہ ان کے اوپر کیسز کر کے FIR کر کے ان کو ان اپوز جتا دیا 15% کو. باقیوں کے پاس جو الیکشن لڑنے جاتا ہے وہاں اس کے اوپر FIR کٹ جاتی ہے. میرے اوپر 16 FIR کاٹ دی ہے, وہ تو چھوڑے اب دہشت گردی کا کیس کر دیا. تو بیچارے عام لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا؟ مجھے یہ بتائے کہ میرے پاس تو پھر بھی میں ایک, چلے وہ اللہ نے کرنا تھا کہ کل قوم ساری سڑکوں پہ آ گئی رات کو 2 بجے 3 بجے, نہیں تو لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اگر عام ایک شہری پاکستانی ہوتا, میں شہباز گل ہوتا, تو ابھی تک انہوں نے مجھے اٹھا کے وہ جیل میں جا کے اسی طرح پھینٹا لگانا تھا جو اس بیچارے سے کیا. اور کس نے نہیں, ایک اوہو ایک بس او بس ایک منٹ بس کرو, سن لو. میں صرف آپ کو یہ میرا مقصد آپ کو سمجھانے کا ہے کہ ایک عام آدمی پاکستان میں جس دن ہمارا قانون اس کو تحفظ دے گا کہ پہلے تو ڈریں گے لوگ اس طرح کا پرچہ کرنے کے لیے, جو ایسا پرچہ کرے گا دہشت گردی کا اس کے اوپر سوالات پہلے عدالت پوچھے گی کہ تمہاری جرت کیسے پڑی, کیوں نہیں اس طرح ہوتا. میں برطانیہ میں کتنے 20-30 سال دیکھا, کیوں کسی کے اوپر اس طرح نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں کی عدالتیں تکڑی ہیں, وہ طاقتور کے بوجھ لیتی ہیں, کھڑی ہو جاتی ہیں انصاف کے لیے. جرت نہیں ہوتی گورنمنٹ کی اس طرح کی چیزیں کرنی وہاں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جمہوریت تب آتی ہے جب ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ رول آف لا آتا ہے اس ملک کی عدالتوں سے. جب عدالتیں انفورس کرتی ہیں رول آف لا, وہ الیکشنز میں حقیقی جمہوریت آتی ہے. اگر آپ کے رول آف لا نہیں ہے, آپ الیکشنز کروائیں گے تو اس طرح کے کرمنلز اسمبلی میں آتے ہیں. میرے دوست اعتزاز, میرے ہمسائے اعتزاز حسن ایک اور بات کی کہ مجھے مفاہمت کرنی چاہیے. آصف زرداری کا انہوں نے نام لیا. میں اب اس کا جواب صرف اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ سیرت نبی پڑھیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں, کوئی دنیا کی تاریخ میں ان سے عظیم انسان نہیں آیا, نہ آ سکتا. لیکن ان سے یہ بھی یاد رکھیں, ان سے زیادہ رحم دل انسان کوئی نہیں تھا. رحمت للعالمین تھے, سارے انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں, انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. لیکن اچھا, فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیا, وہ لوگ جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا. لیکن جب ان کو کوئی کہا کہ جناب قریش کی ایک لڑکی نے چوری کی ہے تو اس کو آپ
ذرا نظر ثانی کریں. تو انہوں نے تب کہا دو چیزیں کہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جب مجھے بار بار کہتے ہیں جی ان سے آپ میں تکبر بڑا ہے, آپ ان سے مفاہمت کر لیں, آپ انڈرسٹینڈنگ کر لیں. میں ہمیشہ یہ آپ بتاتا ہوں کہ جو رحمت للعالمین تھے انہوں نے ہر چیز پہ نظریے کے اوپر, کافر کے خلاف نظریہ فرق تھا ان کے اوپر ظلم ہوئے تھے, انہوں نے وہ بھی معاف کر دیے. لیکن جب ان کو کہا کہ کرپشن یا چوری کے اوپر قریش کی لڑکی کو معاف کرو تو انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی, بڑا چوری کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے, چھوٹے چور کو پکڑتے تھے. دیکھیں, اور کہا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ جب ایک معاشرے کے اندر آپ چوری کو, کرپشن کو ایکسیپٹیبل بنا دیتے ہیں, آپ معاشرہ ختم کر دیتے ہیں. معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے قرآن کی آیت میں, امر بالمعروف, تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور برائی کے خلاف جہاد کرتے ہو. معاشرہ لڑتا ہے کرپشن کے اگینسٹ. میں یہ کہہ کہ لوگوں کو تھک گیا ہوں. آپ اگر ایک بڑے بڑے چور وہ نیب جا رہے ہیں تو آپ پھول پھینک رہے ہیں اس کے اوپر, تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں اپنی یوتھ کو, اپنی عوام کو؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ چوری بری چیز ہی نہیں ہے. مجھے کہہ جی وہ ہمارے صحافیوں نے کہا کہ دیکھیں جب عمران خان کو بھی انہوں نے تقریر کرنے سے منع کر دیا تو نواز شریف کو بھی کر دیا. نواز شریف کو پاکستان کے سپریم کورٹ نے 2 سال کی تفتیش کے بعد, جب اس کی کرونا جو پینما پیپرز کے اندر پراپرٹیز اربوں روپے کی پکڑی گئی, اس کے اوپر تفتیش کے بعد اس کو ڈسکوالیفائی کیا اور سزا دی. جب آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں, معاشرے کے اندر کیا پیغام جاتا ہے کہ کوئی چوری بری چیز, کرپشن بری چیز نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی ڈاکہ مارے, کیا آپ کہیں گے کہ اس کے ساتھ مفاہمت کرو, اس کے آ کے بیٹھو اور بات چیت کرو؟ آپ کہیں گے اس کو جیل میں ڈالو. تو کرپشن تو ملک کے اوپر ڈاکہ مارا جاتا ہے, تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان سے بیٹھ کے کرو. تو میں صرف اس چیز کے اوپر, کیونکہ میں زیادہ تر تو اپنے ہمسایہ اعتزاز حسن سے سب چیز سے اگری کرتا ہوں, لیکن ادھر میرے دین کے اوپر تو خیر ہمارا مختلف ویوز ہے, لیکن اس کے اوپر کہ آپ ہر کسی سے کمپرومائز, پالیٹکس ہوتی ہے آرٹ آف کمپرومائز, لیکن جس وقت آپ کرپشن سے کمپرومائز کرتے ہیں, جنرل مشرف نے یہ جو بالکل سلمان راجہ ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ جو NRO دیا تھا, کبھی کسی نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ اس کا اس ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوا, کہ کس طرح کرپشن کے دروازے کھلے, کتنا ملک پیچھے گیا. 4 گنا زیادہ قرضہ ہمارا نیشنل ڈیٹ بڑی 6 ٹریلین سے پہنچ گئی 30 ٹریلین پہ. ہم نے جو پہلا پیسہ اکٹھا کیا ٹیکس میں آدھا چلا گیا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں پہ, تو ملک کدھر سے چلانا تھا. کرپشن ایک معاشرہ لڑتا ہے, معاشرہ اس کو ان ایکسیپٹیبل کرتا ہے. عدالتیں ہماری, ان کی سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو بڑی کرپشن ہے اور جو سب سے مشکل ہے, جو وائٹ کالر کرائم جسے کہتے ہیں, جب تک ایک معاشرہ وائٹ کالر کرائم کا مقابلہ نہیں کرتا وہاں خوشحالی نہیں آتی. اور آپ سوئٹزرلینڈ کی اس لیے میں مثال دیتا ہوں, جب وہ رول آف لا کی انڈیکس کی بات کرتے ہیں کہ 99.9% ہے وہاں, اور خوشحالی بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے, وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں, وہ اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر انصاف ہے. میں آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, کہتے کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی, وہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ خوف ہے. لوگ ڈرتے ہیں, مافیاز ہوتے ہیں طاقتور, وہ آپ کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں. لوگوں کو ڈر ہوتا ہے اپنی جان کھونے کا, لوگوں کو ڈر ہوتا ہے میرا روزگار چلا جائے گا, لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ جناب مجھے ذلیل کر دیں گے ٹی وی کے اوپر, میڈیا پہ. میری آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جس وقت ایک قوم یہ جو خوف کا بت ہے یہ توڑ دیتی ہے اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے, جب وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتی ہے اس خوف سے. جو بڑی اچھی بات کی سلمان نے یہ بھی کہ جب مارشل لا لگے تو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہی نہیں,
भाई आराम से चुप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया किसी ने कानून तोड़ा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारा मुल्क, ये बहुत बड़ा अल्लाह ने करम किया हमारे मुल्क पे कि हमारे लोगों को बेदार कर दिया है, शऊर आ गया हमारे लोगों में, चेंज हो गया है। कभी मैंने पाकिस्तानी कौम के अंदर इस तरह की बेदारी नहीं देखी। और मुझे जो सबसे ज़्यादा इस वक्त एक मेरे दिल में खुशी ये है कि हर चीज़, ये जो बुरी चीज़ें हो रही हैं, ये मीडिया के ऊपर, ये सोशल मीडिया के, उनके लोगों को दबा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे, और मीडिया को, ARY को बंद किया, वो बोल की उस दिन मेरी तकरीर उसको लाइव ख़त्म कर दिया, डरा कि आपने नहीं दिखाना ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान को। लेकिन इस सारी चीज़ों में जो सबसे खुशाइन चीज़ है हमारे मुल्क में कि हमारे लोग वो उधर पहुंच गए हैं कि मैं अब पूरा, मुझे मेरा ईमान है कि ये जो शऊर का, मैं वर्ड यूज़ करता हूँ शऊर का, और ये जो बेदारी का जो जिन है जो बोतल से निकल चुका है, जो मर्जी आप कोई कर ले, ये अब बोतल में वापस जाने नहीं लगा। ये जो मेरा ईमान है कि ये अब मुल्क को इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी की तरफ लेके जाएगा। शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहते हैं हमारी इंसाफ की तहरीक मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए है। उन्होंने कहा कि आज महंगाई इतनी है कि सफ़ेद पोश के भी हालात बुरे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ 16 मुकदमे बना दिए हैं, दहशतगर्दी का मुकदमा भी बना दिया। ये तो कल रात अवाम सड़कों पर निकल आए, वरना इन्होंने मुझे भी पकड़ लेना था। चेयरमैन PTI इमरान खान का जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी के खिलाफ बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच बना दिया गया है। लार्जर बेंच कल से समाअत करेगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शाह खालिद से। शाह खालिद, बताइए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी के खिलाफ इमरान खान ने जो बयान दिया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया है। तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला हाई कोर्ट के तमाम जजेस के मशावरत से हुआ है। साथ में मैं ये भी बताता चलूं कि चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। लार्जर बेंच तौहीन अदालत केस की समाअत कल करेगा, जबकि लार्जर बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार लार्जर बेंच में शामिल है। कल 12 बजे के बाद केस की समाअत होगी। जी शुक्रिया आपका शाह खालिद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे पर समाअत। अदालत ने इमरान खान की 3 रोज के लिए राहदारी जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने दलाइल देते हुए कहा, पुलिस ने इमरान खान के घर का घेराव कर रखा है। इमरान खान ट्रायल कोर्ट में पेश होना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान अगर अदालत आते हैं तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। इस्तदा है हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, अभी तो पिटीशन एंटरटेन ही नहीं हुई, अदालत को उस पर एतराज है। बाबर अवान ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज छुट्टी पर हैं, इसी वजह से हाई कोर्ट से रुजू किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, एतराज है, बायोमेट्रिक नहीं कराया गया। जिस पर बाबर अवान ने कहा, पुलिस ने इमरान खान के घर का घेराव कर रखा है, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं। बादअज़ां अदालत ने दरखास्त पर एतराज खत्म करते हुए इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने इमरान खान की 3 दिन के लिए राहदारी जमानत मंजूर कर ली। PTI रहनुमा शहबाज गिल का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शहबाज गिल पुलिस के हवाले। 24 अगस्त को शहबाज गिल को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफसीली फैसले में कहा गया है कि जाती हैसियत में शहबाज गिल को सुना, उनकी सेहत ठीक है, वो मामूली दमे का मरीज है। मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल की सेहत को क्लिनिकली मुस्तहकम करार दिया है। वकला और अहल खाना से मुलाकात से मुतालिक हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किया जाए। पिम से डिस्चार्ज होने के बाद शहबाज गिल को इस्लामाबाद की मकामी कोर्ट में पेश किया गया। दौरान समाअत शहबाज गिल के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि पुलिस तशद्दुद के लिए जिस्मानी रिमांड मांग रही है। मुकदमा दर्ज हुए 15 दिन हो गए, अभी तक उबूरी चालान भी नहीं आया। 14 दिन क्या कम रिमांड होता है? शहबाज गिल से आखिर रिकवर करना क्या है?
اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کے مزید جسمانی ریمانڈ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی درخواست نمٹا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی ریٹائرڈ جج کو انکوائری آفیسر مقرر کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے فیصلے میں کہا شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ میں SSP رینک کا آفیسر سپروائز کرے، نگران آفیسر یقینی بنائے کہ ریمانڈ کے دوران شہباز گل پر کوئی تشدد نہ ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہباز گل پر تشدد کے خلاف اور غیر جانبدار ڈاکٹروں کا میڈیکل بورڈ بنانے کی درخواست کی گئی۔ قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے دوران سماعت تفتیشی افسر سے استفسار کیا، ابھی آپ نے کیا تفتیش کرنی ہے، کیوں کسٹڈی چاہیے؟ ملزم نے بیان اسٹوڈیو میں دیا یا فون پر؟ تفتیشی افسر نے جواب دیا شہباز گل نے عمران خان کی رہائش گاہ سے لینڈ لائن پر بیان دیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ لینڈ لائن سے بیان دیا تو موبائل کیوں چاہیے؟ تفتیشی افسر نے بتایا کہ بیان موبائل سے پڑھ کر سنایا، ٹرانسکرپٹ ریکور کر لیا، کچھ چیزیں باقی ہیں، شہباز گل کا پولیگرافک ٹیسٹ بھی کرانا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت کو بتایا شہباز گل کا عام فون ریکور ہوا، اسمارٹ فون کی ریکوری باقی ہے۔ اسپیشل پراسیکیوٹر نے بتایا 90% تفتیش مکمل ہو گئی، بس کچھ اور چیزیں کرنا باقی ہیں جن کے بارے میں ابھی نہیں بتا سکتے کیونکہ اس سے کیس خراب ہوگا۔ شہباز گل کے وکیل نے کہا کہ ملزم کو جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر جوڈیشل کر دیا گیا، ان کے پرائیویٹ پارٹس پر تشدد کیا گیا۔ عدالت ڈاکٹرز کو بلا کر پوچھ لے، 2 عینی شاہد ہیں، جس جگہ کا نام لکھا ہے اس کے ڈائیگرام ساتھ لایا ہوں۔ عدالت نے قرار دیا کہ میڈیکل رپورٹ اڈیالہ کے میڈیکل آفیسر سے لیں گے، آپ سے نہیں۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ عدالت کو شواہد کے لیے ویڈیو نہیں دی اور 12 دن بعد گزشتہ روز ویڈیو لیک کر دی۔ مجسٹریٹ نے خود آبزرویشن دی کہ ملزم کی کنڈیشن سیریس ہے، ایسے ٹارچر پر ملزم کی موت ہو جاتی ہے، مجھے وکالت نامے پر دستخط کروانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے دلائل میں کہا کہ کیس میں دوسرے ملزمان کی گرفتاری باقی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ وہ کب پورا کریں گے۔ عدالت نے پوچھا اگر 15 دن میں تفتیش مکمل نہ ہو تو کیا اس کے بعد بھی ریمانڈ مل سکتا ہے؟ اسپیشل پروسیکیوٹر نے بتایا 15 دن سے زیادہ جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا۔ شہباز گل کی حوالگی میں تاخیر پر جیل حکام نے بھی جواب جمع کرا دیا، جس میں موقف اپنایا گیا۔ 4 گھنٹے تاخیر کی وجہ ملزم کی صحت خراب ہونا تھی، ملزم کو DHQ منتقل کیا جانا تھا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اسلام آباد کا ملزم DHQ کیوں بھیجا جانا تھا؟ جیل حکام نے بتایا وہ قریب ترین اسپتال تھا۔ اور پاکستان کے نامور آرٹسٹ اور ARY فیملی کا حصہ فہد مصطفیٰ ARY نیوز کی بندش پر بول پڑے، کہا پاکستان میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے چینل کو آپ کیسے بند کر سکتے ہیں؟ 4000 بریڈ ارنرز جو ہیں، بریڈ ونرز جو ہیں وہ اس چینل سے منسلک ہیں۔ یہ سارے فیملیز ہیں ان کی جو کہ یہاں پر موجود ہیں، کام بھی کرتے ہیں ARY پہ، اور ہم ایک ایسے چینل کی آواز کو بند نہیں کر سکتے جو کہ سارے ملک کو پسند ہے، جو کہ سارے ملک میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ پریشانی صرف ہماری ان فیملیز کی ہے جو جڑی ہوئی ہیں ARY سے۔ میں بھی اسی فیملی کا ایک حصہ ہوں، تو میں صرف ان فیملیز کی وجہ سے آج یہاں پر موجود ہوں کہ وہ پریشان ہیں کہ ان کے گھر جو ہیں وہ کیسے چلیں گے اگر چینل ایسے نہیں چلے گا۔ تو ہماری صرف گزارش ہے کہ جتنا جلدی ہمارا چینل جو ہے وہ ایک بار پھر ٹیلی ویژن اسکرینز پر نظر آئے تو سب کی جو آنکھیں ہیں جو نم ہیں اس وقت وہ ایک بار پھر سے خوشی میں تبدیل ہو جائیں گی، اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ ARY نظر بھی آئے گا۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ چینل بند ہو، اور کوئی بھی چینل بند ہو، نہ صرف ARY، اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ واپس بھی آئے گا۔ آج ہم بھی یہاں موجود ہیں، سب مجھ سے زیادہ یہ لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ان کی بھی اتنی ہی آواز امپورٹنٹ ہے جتنی کہ ہماری آواز امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ بھی پاکستانی ہے، یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، ہم سارے پاکستان ہیں۔ کہ یہ 4000 فیملیز جینوئنلی بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کے لیے ہمیں یہ چینل دوبارہ اسکرینز پر دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، جتنا جلدی ہو۔ نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।